بولے شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، تو بولنا یہ سب سے بڑا پاکھنڈی ہے۔ ارے شریعت میں مٹ جاتا ہے بندہ تب طریقت کی ہوا لگتی ہے، اور ولی ہونے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم دو ہمارے دو، یعنی ہم دو ہیں میاں بیوی، تو ہمارے بچے بھی دو ہونے چاہیے۔ یہ پروپیگنڈا ہے۔ اور پیغمبر اعظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچہ دینے والی ہو، اس عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچہ جننے والی ہو۔ یہ کیسے معلوم پڑے گا کہ وہ زیادہ بچہ دینے والی ہے؟ یہ کیسے پتہ لگے گا؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ان کی اماں کو دیکھو، اس کی خالہ کو دیکھو، اس کی پھوپھی کو دیکھو، ان کو دیکھو، ان کے خاندان والوں کو دیکھو، ان کی نانی کو دیکھو کہ ان کے کتنے بچے ہیں، اسی سے تخمینہ لگاؤ کہ وہ عورت زیادہ بچہ دینے والی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت کو دیکھ کر فخر کروں گا۔ یہ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کو دیکھ کر، امت کی کثرت کو دیکھ کر فخر کروں گا کہ یہ میری امت ہے، یہ میری امت ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا۔ اب کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہمارے 4 بچے ہوں گے تو اس کو کھلائے گا کون، پڑھائے گا کون، لکھائے گا کون؟ ہم کہتے ہیں یہ تمہاری غلط فہمی ہے اور خام خیالی ہے۔ یہ کھلانے والا، رزق دینے والا بندہ نہیں ہے، اللہ ہے۔ اللہ انسان کو رزق دیتا ہے، اور اللہ اگر رزق کے دروازے کو بند کر دے تو تم 2 کو بھی نہیں کھلا پاؤ گے، 1 کو بھی نہیں کھلا پاؤ گے۔ تو رزق اللہ دیتا ہے، بندہ نہیں دیتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ پروپیگنڈا جو چلائے جا رہے ہیں، جو پروپیگنڈے یہ نشر ہو رہا ہے، جو اس پروپیگنڈے کے تحت چل رہے ہیں، جو اس پروپیگنڈے میں شامل ہوتے ہیں، تو یہ آج نہیں، پہلے کچھ زمانے میں کچھ حکمرانوں نے یہ قانون نافذ کیا تھا کہ نسبندی کریں تو کچھ علماء، اگر میں نام لوں تو ان کے جو مرچی لگ جائے گی، تو ان علماء نے اس پر وہاں کے فتوے آئے تھے کہ نسبندی کے معاملات پر ہمیں سکوت اختیار کرنا چاہیے۔ کل ہم جو ہے اس بات پر فتویٰ دیتے تھے، تو آج اس بات پر نہیں بلکہ نفی کی پہلو پر ہم تلاش کریں گے کہ یعنی جو ناجائز تھا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ناجائز تھی، نسبندی کرنا ناجائز تھا، تو کل ہم نے فتویٰ دیا تھا کہ وہ ناجائز ہے، لیکن آج حکمرانوں کے دباؤ کی بنیاد پر آج ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ جائز ہونے کی نسبندی، جائز ہونے کی صورت کیا ہے، اس مسئلے کو تلاش کرنا پڑے گا۔ کچھ علماء جو بکے ہوئے تھے، ضمیر فروش قسم کے مولوی جو خود کو بیچ لیے تھے، انگریزوں سے تنخواہ وصول کرنے والے، وہ لوگ جو وظیفے پہ جن کا گزر ہوتا تھا، وظیفے پر جو اپنی زندگی کو گزارنا چاہتا تھا، اللہ و رسول کی رضا کے لیے نہیں، اللہ و رسول کی رضا کے لیے نہیں، بلکہ وہ وظیفے پر اپنی زندگی گزارا کرتا تھا، قناعت پسند نہیں کرتا تھا، وہ لوگ بک گئے تھے۔ لیکن تاجدار اہل سنت کو دیکھو، یہ مفتی اعظم عالم علیہ رحمت و رضوان، جو ان کا فتویٰ نکلا اور لکھ کر کے، آپ نے فتویٰ لکھ کر کے ہر حکمران کے صدر دروازے پر، ان کے دفتر پر، ان کے مراکز پر اعلیٰ حضرت کے شہزادے مفتی اعظم عالم علیہ رحمت و رضوان نے وہ فتویٰ لکھ کر کے ان کے حوالے کر دیا۔ لوگ کہتے تھے کہ بھائی چھپانا پڑے گا، ڈرتا تھا، لوگ سر چھپا کے بھاگتے تھے، کہیں معاملہ بگڑ جائے گا، معاملہ کہیں تشنہ لبی پر آ جائے گا، کہیں نسبندی کرنا پڑ جائے گا، اور لوگ کر رہے تھے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کے شہزادے نے یہ ثابت کیا تھا، بتایا تھا کہ کل بھی نسبندی حرام ہے اور آج بھی نسبندی حرام ہے۔ نسبندی کل بھی حرام تھا اور آج بھی حرام ہے۔ یہ حکومت بدل جائے گی پر قول رسول نہیں بدلے گا، شریعت نہیں بدلے گی، قرآن نہیں بدلے گا۔ بالآخر یہ ہوا کہ وہ حکومت بدل گئی،
مگر وہ نسبندی جائز نہ ہو سکا، یعنی نسبندی کرنے کا جو حکم لگایا تھا وہ ناجائز ہی رہا اور آج بھی ناجائز ہے۔ اور آج کچھ حکمرانوں نے یہ پروپیگنڈا کر دیا، کچھ لوگوں نے یہ پروپیگنڈا پھیلایا کہ دو بچے ہونا چاہیے، 2 بچے ہونا چاہیے۔ ارے تیری حکومت چلی جائے گی، تیری اقتدار کی کرسی ختم ہو جائے گی، لیکن قول رسول نہ کبھی بدلا ہے، نہ کبھی بدلے گا، نہ کبھی بدلا جا سکتا ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گا، بدلا نہیں جائے گا، وہ تبدیلی نہیں ہوگی اس میں۔ قول رسول کبھی نہیں بدلا اور نہ بدلے گا، زمین پھٹ جائے گی، قیامت آ سکتی ہے، پر نبی علیہ السلام کے فرمان میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ جو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ پتھر کی لکیر، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا وہ اپنی جگہ پر مسلم، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ بعض لوگ کے ذہن میں، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آنے لگتا ہے کہ ہماری 5 لڑکیاں، اس کی شادی ہم کیسے کریں گے، ہماری 2 لڑکی کے اس کی شادی ہم کیسے کریں گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کے جوڑے بنائے، ہر انسان کے اللہ نے جوڑے بنائے۔ جب رب تعالی جوڑے بنایا تو فکر اس بات کی ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچے کی شادی ہم کیسے کرائیں گے، یہ فکر لاحق ہونی چاہیے نہیں۔ اللہ نے اس کے لیے جوڑے بنا دیے، اس کے لیے اللہ نے جوڑے بنائے ہیں۔ میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب عجیب و غریب معاملات کہیں رونما ہوتے ہیں تو وہ مجھے دیکھنے کے اعتبار سے، تحقیق کرنے کے اعتبار سے میں اس کے پیچھے لگ جاتا ہوں، تاکہ اس سے ہمیں، اس دنیا سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے، کچھ تجربہ حاصل ہو سکے۔ مچھلی فروش جو مچھلی بیچنے والے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، بارہا آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ جو مچھلی فروش ہوتے ہیں نا، تو وہ مچھلیوں کے آگے والا حصہ اور پیچھے والا حصہ کاٹ کے نیچے گرا دیتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ وہ آگے والا حصہ اور پیچھے والا حصہ وہ کاٹ کے گرا دیتا ہے۔ تو ایک مچھلی فروش کو میں نے دیکھا کہ وہ مچھلی فروش پیچھے والا حصہ اور آگے والا حصہ تھوڑا سا بڑھا کے کاٹ رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ بھائی سب لوگ برابر میں کاٹتے ہیں اور آپ جو ہے تھوڑا سا بڑھا کے کاٹ رہے ہیں، ایسا کیوں؟ بھائی وہ ضائع کرنا ہو جائے گا، وہ پھینکا جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ پھینکا نہیں جائے گا، یہ پھینکا نہیں جاتا ہے، نہ ہم اسے ضائع ہونے دیتے ہیں۔ میں نے کہا پھر اس کو کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ آتے گئے میرے پاس، کچھ لوگ آتے گئے، وہ جب آتے ہیں تو وہ 20 روپے کلو کے حساب سے وہ مچھلی کی قیمت مجھے دیتے گئے، جو آگے والا اور پیچھے والا حصہ کٹ کر کے گرا ہوا ہے، جو گرا ہوا ہے اور جو میں کاٹ کر کے علیحدہ کر کے رکھتا ہوں، تو اس مچھلی کے کٹے ہوئے حصے کا 1-2 ٹکڑے نہیں بلکہ اس کو میں جمع کر لیتا ہوں، یہاں تک کہ کلو بھر ہو جاتا ہے یا آدھا کلو کا ہو جاتا ہے، تو میں 20 روپے کے حساب سے، 20 روپے کلو کے حساب سے میں اس کو بیچ دیتا ہوں۔ تو جب اس نے یہ بات کہی تو مجھے بڑا عجیب لگا کہ ایسا بھی بھلا کہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے بات یہ تفریح میں کہہ دیا یا یہ مذاق میں یہ بات لے لیا ہے۔ تو میں ایک کونے میں بیٹھا رہا، انتظار کرتا رہا کہ اب کوئی دیکھے یہ بات جو اس نے کہی ہے یہ بات سچ ہے یا غلط ہے، ذرا انتظار تو کروں کوئی آتا ہے کیا۔ تو میں نے دیکھا کہ تقریباً 3 یا 4 بج رہا ہوگا، اس وقت تقریباً وہ ایک آدمی چلا آ رہا ہے۔ جب میں نے اس کے قریب آتے ہوئے دیکھا تو اس کے انداز گفتگو سے اور انداز طرز بیان سے معلوم پڑا کہ یہ جوان، یہ آدمی بڑا نادار ہے، مفلس ہے، ناتواں ہے۔ تو وہ قریب گیا اور کہا کہ یہ 20 روپے لو اور میرے سامان مجھے دو۔ تو اس نے وہ سامان لیے اور لے کر کے چلنے لگا اور تیز تیز قدم چلنے لگا۔ تو میں اس کے پیچھے ہو لیا، وہ بھاگا جا رہا ہے، میں اس کے پیچھے چلتا رہا۔ بالآخر وہ اپنے
اپنے مقام پر اپنی سکونت گاہ پر پہنچتا ہے، اندر داخل ہوتا ہے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ اب اندر معاملات کیا ہوتے گئے، کسی جانور کو کھلا دیتا ہوگا یا کسی کو وہ فروخت کر دیتا ہوگا یا کہیں کسی کام میں اور لگاتا ہوگا، تو ذرا اس کے بارے میں معلوم کیسے کیا جائے گا، اس کے بارے میں پتہ کیسے کیا جائے گا۔ تو وہ گھر بھی بڑا پرانا تھا، بوسیدہ تھا، دیواریں گرنے لگی تھی، وہ بوسیدہ گھر تھا، پھٹے دیواریں پھٹ چکی تھی اور چھت گرنے کے کگار پہ تھا۔ اور جب میں نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر کے اندر داخل ہوا تو مجھے یہ حکمت سوجھی، کیوں نہ میں ان کے گھر پہ دروازے پر دستک دے دوں، اور دروازے پر دستک دوں تو وہ اندر سے آئے تو میں یہ کہہ دوں کہ میں اجنبی ہوں، اس شہر میں مسافر ہوں اور میرا مستقر کوئی نہیں ہے، ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو لہٰذا آپ مجھے اگر اجازت دے دے تو میں آپ کے گھر میں رک سکتا ہوں۔ مجھے رکنا تھا نہیں، معلوم کرنا تھا، حالات کا جائزہ لینا تھا کہ حقیقت کیا ہے، معلوم کرنا تھا۔ دروازے پر دستک دیتے نا تو پھر وہ اندر سے باہر آیا، وہی آدمی باہر آیا تو کہا کہ جی کہیے، سلام کہا، اس نے کہا جی کہیے، کہا کہ میں اس شہر میں اجنبی ہوں تو میرے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، اگر آپ مجھے کوئی ٹھکانہ بتا دے تو بہتر ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ میرا غریب خانہ ہے، آپ یہیں رہ لیجئے، یہیں رک جائیے، یہیں رک جائیے۔ دیکھیے انسان کا، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ میرا گھر، وہ اس کا گھر بڑا چھوٹا ہے، تنگ دست ہے، غریب ہے۔ نہیں، انسان غریب مال سے نہیں ہوتا، پیسے سے نہیں ہوتا غریب۔ غریب تو وہ ہے کہ اللہ نے سب کچھ عطا کیا، دولت دیا، لیکن اس کا دل بڑا تنگ ہے، چھوٹا دل ہے، تنگ دل ہے۔ تو وہ جس کا دل تنگ ہوتا ہے وہ سب سے بڑا غریب ہے۔ امیر ہے وہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن دل بڑا ہے تو وہ امیر آدمی ہے۔ گھر چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے، گھر چھوٹا ہو فرق نہیں پڑتا، پر دل چھوٹا نہ ہو، دل بڑا ہونا چاہیے۔ یہ انسان کا ایک تخیل ہے اور یہ تخیل باندھیں آپ۔ تو میں نے دیکھا کہ جب اس نے مجھے اندر بٹھایا، عزت کی، غریب آدمی تھا، لیکن اس سے جو بن سکا، اس سے جو بن سکتا تھا وہ ہر ممکن کوشش کیا کہ میرے گھر مہمان آیا ہے تو اس کی کوئی طرح سے بھی خاطر تواضع ہونی چاہیے۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کیا، حالانکہ مجھے کہیں میرے رکنے کی بھی جگہ تھی، سب کچھ بھی تھا میرے پاس، لیکن اس لیے کہ حالات کا جائزہ لوں کہ حالات ہے کیا۔ پھر الحمدللہ میں نے دیکھا کہ اس نے بہت خاطر تواضع کی۔ پھر وہ مچھلی کے ٹکڑے، میں دیکھا کہ اس کی جوزہ محترمہ نکالی گئے، وہ مچھلی کے ٹکڑے، سر اور اس کے نیچے پیچھے والا حصہ نکال کے صاف کر رہی، بنا رہی ہے، تیار کر رہی ہے، دھل رہی ہے۔ میں قریب گیا تو میں نے پوچھا، اس آدمی کو بلایا کہ بھائی ذرا میرے قریب آؤ، تو وہ قریب گیا۔ میں نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ یہ مچھلی کا سر اور مچھلی کے پیچھے والے حصے آپ نے خرید لائے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کو نہیں معلوم، میں بڑا تنگ دست آدمی ہوں، غریب ہوں، میرے 5 بچیاں ہیں، میری 5 لڑکیاں ہیں اور کھانے کو کچھ بھی نہیں ملتا، تو میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے، میں اتنا اچھا کام بھی نہیں کرتا، جو پیسے مجھے ملتے ہیں مزدوری کے انہی پیسوں سے مجھے غلہ بھی خریدنا ہوتا ہے، آٹے بھی خریدنے ہوتے ہیں، چاول بھی خریدنا ہوتا ہے، مسالے بھی خریدنا ہوتا ہے، سبزی سالن وغیرہ وہ ساری چیزیں خریدنا ہوتا ہے۔ تو میری بچیاں مہینے گزر جاتے ہیں، انہیں ایک ٹکڑا لذیذ اچھے کھانے کی اچھا کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ جب اچھا کھانا نصیب نہیں ہوتا تو مجھے یہی سوچتی ہے کہ میں بازار جا کر کے مچھلی کے آگے والا حصہ اور مچھلی کے پیچھے والا حصہ کم پیسوں میں خرید کر کے لاتا ہوں اور اپنی بیوی کو بولتا ہوں کہ اس کو پکا دو، جب اس کو پکاؤ گے اس کا سالن بن جائے گا، تو وہ کھانا، وہ 20 روپے والا، 20 روپے کی جو میں نے مچھلی خرید کر کے لایا، وہ جو ہے مچھلی کے سالن کا مزہ دے دے گا، اس لیے میں نے یہ خرید کر کے لایا۔ اللہ اکبر! میں ذرا دیکھا تو میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر! یہ دیکھو پھر بھی رب کا شکر ادا کرتا ہے، پھر بھی وہ رب
رب کا شکر ادا کرتا ہے، قناعت کو پسند کرتا ہے، لیکن ہم کو سب کچھ اللہ دے دیا ہے، لیکن پھر بھی ہم قناعت پسند نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں یہ خوف، یہ ڈر، یہ اللہ کا ہمارے دل میں نہیں ہوتا کہ ہمیں بھی حساب دینا پڑے گا۔ اور اللہ نے جسے وسعت عطا کی ہے، جن کو اللہ نے دولت عطا کی، سرمایہ دار ہے، اغنیا ہے، صاحب ثروت ہے، انہیں چاہیے کہ غربا مساکین کا حق ادا کریں، انہیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کی مدد نہ کریں گے، ہم ان کی معاونت نہ کریں گے، تو ہمیں قیامت کے دن کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر، 40 گھر اتر، 40 گھر دکھن، 40 گھر پورب، 40 گھر پچھم، یہ تمہارا پڑوسی ہے۔ ان 40 گھروں میں ان چاروں طرف اطراف ہے، چاروں طرف ہے، وہ 40 گھروں میں کوئی بھی ایک شخص اگر بھوکا سو رہا ہے، آپ کھا کر کے سوئے ہو، رات میں وہ بھوکا سویا ہے، تو قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے پڑوسی تھے وہ بغیر کھا کے سویا تھا اور آپ تو کھا کے سوئے تھے، شکم سیر ہو کے سوئے تھے۔ اللہ اکبر، ہمیں چاہیے کہ جو اس کا حق رکھتا ہے، جو غربا ہے، جو مساکین ہے، جو اس کا اہل ہے، جو اہلیت رکھتا ہے، اگر زکوٰۃ دے تو اس پر زکوٰۃ ادا ہو، تو ہمیں یہ کہنے کی بھی ضرورت نہ پڑے، ہمیں یہ کہنا بھی نہیں چاہیے کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ حالانکہ کچھ ایسے اسباب بھی ہوتے ہیں، سال بھر اچھا تھا لیکن کچھ ایام ایسے گزرتے ہیں جو پریشانیوں میں وہ گھر چکا ہوتا، کاروبار تھا ٹھپ ہو گیا، کما رہا تھا سب بیکار ہو گیا، نہیں چل رہا ہے کاروبار، سب کچھ ہونے کے بعد ٹھیک تھا، وہ درمیانی طبقے کا آدمی تھا، وہ جو نیچے طبقے کا آدمی ہے تو دنیا جانتی ہے کہ یہ غربا ہے یا مساکین ہے، اس کو زکوٰۃ دیا جائے گا، لیکن وہ بغیر وہ نیچ بیچ والے آدمی، درمیانی طبقے کا آدمی، نہ وہ کسی کو کہہ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ کسی سے یہ بتا سکتا ہے کہ مجھے تم زکوٰۃ دے دو، ایسا بھی نہیں کہہ سکتا۔ ہمارے رشتہ دار میں بھی ہوں گے ایسے، ہمارے جتنے ہم ہیں، ہم سب کے رشتہ داروں میں بھی کوئی ہو سکتا ہے ایسا۔ اگر کوئی ایسا ہو نا، کوئی ایسے رشتہ داروں میں ہو، آپ کے ہو، ہمارے ہو، کسی کے بھی ہو، تو انہیں بغیر کہے آپ زکوٰۃ دے دو، اسے یہ مت کہو کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں، نیت دل میں یہ کر لو کہ میں نے اب انہیں زکوٰۃ دے دیا، اور وہ لے گا تو آپ کا زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت آپ کو ڈبل ثواب بھی عطا کرے گا۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے، لیکن ہم کیا، اگر ہم دے بھی دیے، ہم نے پیسے دے دیے، تو یہ دل میں یہ مت گمان کرنا کہ ہم ان پیسوں کو واپس لینا ہے، ہمیں وہ پیسہ واپس لینا ہے، واپس نہیں لینا، وہ پیسے واپس لینے کا عہد بھی، ارادہ بھی نہیں کرنا، وہ پیسہ انہی کو دے دینا ہے، واپس نہیں لینا ہے، وہ زکوٰۃ کی نیت آپ اپنے دل میں کر لو، دو گے ادا ہو جائے۔ اللہ اکبر، لیکن ہماری کیفیت الگ ہے، نہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتے، نہ اپنے بھائیوں کا، اب تو بھائی دشمن بن گئے، وہ انتظار میں، طاق میں پڑا ہوا ہے، کب اس کو پچھاڑ دے، کب اس کو ڈبو دے، کب اس کی گردن دبا دے، ایسا معاملہ ہے، بھائی کے دشمن بن گئے۔ نہیں، اللہ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ تمہارا بھائی ہے، اور اگر وہ تمہارا بھائی نہیں ہے، پڑوسی بھی ہے، تب بھی وہ تمہارے پاس اس کا حق ہے، وہ حقدار ہے۔ کماتے ظاہر بات ہے، 500 روپے آپ نے دن میں کمائے ہیں، یہ مت سمجھو کہ 500 روپے کا مالک میں ہی ہوں، 200 روپے آپ نے کمائے تو یہ سمجھنا مت کہ ہم اس کا صرف مالک ہیں۔ 100 روپے کما کے لائے، ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں دھوپ میں آپ نے کام کیا ہے، پسینے آپ کے بہے ہیں، آپ دھوپ میں پھاوڑا چلائے ہیں، مٹی کھودے ہیں، وہ سارا کچھ آپ نے کیا ہے، لیکن 100 روپے حاصل کر کے لایا تو 100 روپے کا مالک آپ نہیں ہیں،
صرف آپ مالک نہیں ہے، اس 100 روپے میں 2.5 روپے کسی یتیم کا بھی حق ہے، کسی غریب کا بھی حق ہے، کسی نادار کا بھی حق ہے۔ اگر آپ نے اسے دیا نہیں تو آپ کا مال پاک نہیں ہوگا۔ مال آپ نے محنت سے تو کمایا، مگر آپ نے 100 روپے میں 2.5 روپے کسی یتیم کو نکال کے نہیں دیا تو یہ سمجھ لو وہ آپ کا مال پاک نہیں ہوگا۔ اور وہی 2.5 روپے کا عذاب 100 روپے میں، وہی 100 روپے میں 2.5 روپے کا عذاب قیامت میں گلے پر وہ ٹوک ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کا حق ادا کرنا چاہیے، وہ حق ہمیں دینا چاہیے۔ اگر ہم نہیں دیتے ہیں تو سب سے بڑا گناہ ہم کرتے ہیں۔ دلی میں ایک بزرگ تھے، شیخ شرف الدین نام تھا ان کا، شیخ شرف الدین، خانقاہ تھا۔ تو اس خانقاہ کے بغل میں ایک یہودی بھی رہتا تھا۔ ایک شخص آپ کے پاس مرید بھی تھا، وہ بیعت ہوا تھا آپ کے ہاتھ پر، ہر دن آنا جانا کرتا تھا، کام کاج بھی کیا کرتا تھا، اور پھر خانقاہ میں بھی آتا جاتا رہتا تھا، کچھ باتیں سیکھنے کے لیے آتا تھا، مرید تھا آپ کا۔ آپ کی بارگاہ میں آتا تھا تو یہ بغل میں آ کر کے بارگاہ میں جب آتے تھے تو وہ کہتے تھے آ کر کے کہ حضور ہماری 5 لڑکیاں ہیں، میری لڑکیوں کے حق میں آپ دعا کر دو کہ میری بچیوں کی شادی ہو جائے، میری بچیوں کے حق میں دعا کر دو کہ میری بچیوں کی شادی ہو جائے۔ اپنے پیر صاحب سے کہا کرتے تھے آ کر کے، تو ضرور دعا کرتے تھے، کہتے تھے کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور آپ کی بچیوں کی شادی ہو جائے گی، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ وہ دلاسا بھی دیتے تھے، دعا بھی کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ جب وہ خانقاہ سے باہر نکلا تو یہودی نے اسے بلایا، کہا میرے پاس آؤ۔ قریب میں گیا، وہ مرید تھا شیخ شرف الدین علیہ رحمۃ الرضوان کے مرید تھا۔ بلایا، جب قریب گیا تو کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ ارے تم کہاں در بدر بھاگے پھر رہے ہو، کہاں بھٹک رہے ہو تم؟ ارے تم ان سے مانگنے کے لیے جاتے ہو جن کے خانقاہ چل رہی ہے وہ چندے سے چلتا ہے، وہ زکوٰۃ کے پیسے سے چلتا ہے۔ جو مدرسہ وہ چلاتے ہیں وہ زکوٰۃ کے پیسے سے چلتا ہے، تم وہاں مانگنے جاتے ہو؟ وہ تو دوسرے سے مانگ کے لا کے چلاتا ہے ادارہ اپنا، وہ خانقاہ وہ مدرسہ وہ دوسرے سے مانگ کے لا کے چندہ کر کے چلاتا ہے، تم وہاں مانگنے جاتے ہو؟ تو اس مرید نے کہا کہ تم ابھی میرے پیر صاحب کو جانتے نہیں ہو، میرے پیر صاحب کو تم جانتے ہی نہیں ہو، اگر جانتے تو تم ایسی بےہودہ والی بات نہیں کرتے۔ آپس میں لڑ پڑے۔ انہوں نے جواب دیا، کہا تم وہاں مت مانگا کرو، میرے پاس آ جایا کرو، تمہیں ایسا کرو تو اپنے پیر صاحب سے جا کے کہہ دے۔ وہ بدبخت تھا یہودی، تو کہنے لگا کہ اپنے پیر صاحب سے جا کے کہہ دے کہ اگر میرے گھر میں وہ نوکری کرے تو تمہاری ایک بچی کی شادی ہو جائے گی، اتنے پیسے میں دوں گا کہ تو اپنی ایک بچی کی شادی کر سکتا ہے۔ آپس میں خوب تناؤ ہوا، جھگڑے ہو گئے، بالآخر لوگوں نے ان دونوں کو علیحدہ کیا۔ پھر رات ہوئی تو شیخ شرف الدین علیہ رحمۃ الرضوان رات کے حصے میں، بیچ رات کے حصے میں، آدھی رات گزر چکی تھی، اٹھے اور اٹھ کر کے اس یہودی کے دروازے پر کھڑا ہو گیا، دروازے کو دستک دیا، باہر آیا، کہنے لگا آپ؟ کہا ہاں میں آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، مجھے تیری شرط منظور ہے، اگر میرے مرید کی ایک بچی کی شادی ہو جائے گی تو تیری شرط مجھے منظور ہے، تم بول جو بولتا میں کرنے کو تیار۔ تو کہنے نہیں کہ ایسا نہ ہو پیسہ لے لو اور بعد میں وعدے سے پھر جاؤ۔ تو ان کے ذہن میں بات ہوتی ہے نا، ان کی سوچ بھی کفر والی ہوتی ہے، ایمان والی سوچ تو ہو نہیں سکتی، کفر والی سوچ تھی، بول پڑا۔ کہنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بہانہ بنا کے مجھ سے پیسے ایٹھنا چاہتے ہو اور پیسے لے لو گے تو پھر کیا کرو گے؟ آپ اپنے وعدے سے پھر جاؤ گے۔ تو ایک کام کریں، صبح ہونے دیجیے، ایگریمنٹ کیا جائے آج کے اعتبار سے،
ایک کاغذ بنایا جائے، شرط لگائی گئی، کیا آپ کو 6 سال ہماری نوکری کرنی ہے، میں جو بولوں وہ کرنا پڑے گا آپ کو، میں جو کہوں وہ کرنا ہوگا، تو وہ ساری شرطیں منظور ہوئی، آپ نے منظور کر لیں، کہا کہ 3 دینار آپ کو پیسے دیے جائیں گے، 6 سال نوکری کرنی ہے، چارہ کاٹنا ہوگا، کھیتوں میں جانا پڑے گا، جانور کو پانی پلانا پڑے گا، دودھ دونا پڑے گا۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ شیخ شرف الدین علیہ رحمت و رضوان، ایک اللہ کے ولی کو کہا جا رہا ہے، ان کو کہا جا رہا ہے۔ اور آج کل کے کچھ پیر ہو گئے پاکھنڈی، وہ پاکھنڈیوں کو اگر ایسا ہوتا کوئی غریب آدمی پیر صاحب سے ملنے جاتے تو کہتے کہ تاکہ تم اس کو پیچھے بٹھاؤ، جاؤ تم 1000 بار تسبیح پڑھو۔ اگر کوئی سیٹ پیچھے تھا تو اس کو بلا کے قریب میں بیٹھاتا ہے، ارے پاکھنڈی، اس کے جیب سے تیرا کام نہیں چلتا، تو اللہ و رسول کی رضا کے لیے کرتا ہے نا، تو اللہ و رسول کی رضا پر رہو۔ کیا ضرورت تھی تم اس کو غریب کو وظیفے میں لگا دیا، سیٹ کو پاس میں بلا کر کے جیب بھر لیا؟ لعنت ہے تیری جیب پر، لعنت ہے تیری جسارت پر۔ پھر ہم ایسے شخصوں کو پیر نہیں کہتے، وہ پیر ہے، پیر نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ پیر وہ ہیں جو اپنے مریدین کے لیے قربانیاں پیش کرتا ہے، سچی بات وہ ہے۔ میں نے بار بار بتایا کہ ہر چیز میں ڈپلیکیٹ مال آ گیا مارکیٹ میں، تیل خریدو تو اس کا ڈپلیکیٹ، صابن لو تو اس کا نقلی مال، اوریجنل مال بہت کم ملتا ہے، چونکہ اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ اوریجنل مال کی قیمت، جینڈک دوائیاں چلے جاؤ میڈیکل اسٹور پر، امیج لینا ہے کمپنی کی دوائی، اگر تمہیں وہاں پر دوائی لینا تو اومنی نام سے کر کے وہ 1 روپے 50 پیسے کی دوائی آپ کو 5 روپے میں بیچا جا رہا ہے۔ ہر جگہ ڈپلیکیٹ مال ہے، اور جو اوریجنل مال کو پہچانتا ہے اس کی قیمت بھی جانتا ہے، اور جو اوریجنل مال کو نہیں پہچانتا تو سب کو ایک ہی بھاؤ میں خرید لیتا ہے۔ تو اسی طرح ہر چیز میں ہو گئے ایسے، اوریجنل مال چھپ گیا ہے اور وہ کم تعداد میں ہے، چونکہ ڈپلیکیٹ مال زیادہ پھیل گیا ہے، اس لیے اس کو پہچان سمجھ بھی نہیں آتا کہ اوریجنل کیا ہے اور ڈپلیکیٹ کیا ہے، صحیح کون ہے غلط کون ہے، ان کو پتہ ہی نہیں لگتا۔ اسی طرح کے معاملات بن گئے۔ اللہ اکبر، آج ایسے بھی پاکھنڈی لوگ آ گئے، ڈپلیکیٹ ہے وہ، اوریجنل نہیں، جو مزارات اولیاء پر واہیات قسم کی حرکت کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت کا یہ فتویٰ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے کہ مزارات اولیاء پر عورتیں جو جاتی ہے ہمارے یہاں ممنوع ہے، منع ہے، اعلیٰ حضرت نے سختی کے ساتھ منع کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کتنی برکتیں ملتی ہے، نہیں، اعلیٰ حضرت نے کہا برکت کی بات مت پوچھ، اس کو کتنا عذاب ملتا ہے یہ ذرا بتا، یہ پوچھ کہ کتنا عذاب ملتا ہے۔ جو ماں مزابیر کو والجہ کرتے، تالیاں بجاتے، یہ ہمارے مسلک اعلیٰ حضرت میں سختی کے ساتھ منع ہے، ہمارے یہاں جائز نہیں۔ اگر کوئی کرے تو یہ ہماری سنیت پر انگشت نمائی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، ہماری سنیت پاک ہے، صاف ہے، اور مزارات پر جو بیہودہ حرکات کیے جاتے ہیں یہ سنی اس کا ذمہ دار نہیں ہے، کہ کوئی ہمارا عالم نے یہ نہیں کہا، یہ فتویٰ نہیں دیا، ہمارے کسی عالم کا یہ فتویٰ نہیں ہے، ہمارے عالم منع کرتے ہیں، سختی کے ساتھ منع کرتے ہیں، منع کرنے پر انتہا کر دیتے ہیں۔ لیکن جو انتہا پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں تو وہ بیہودہ حرکات کرتے ہیں اور وہ علماء کی بات کو خاطر میں لاتے نہیں، تو وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ عزیزان محترم، پھر کیا ہوا؟ وہ شیخ شرف الدین علیہ رحمت الرضوان کو 3 دینار دیے جاتے ہیں، وہ 3 دینار لے کے چلے جاتے، وہ کھیت میں جاتے کام کرتے، تو پورے دہلی کے گرد و نواح میں اطراف میں یہ آواز پھیل گئی کہ شیخ شرف الدین علیہ رحمت الرضوان نے ایک بچی کی شادی کرانے کے غرض سے 3 دینار پر یہودی کے یہاں کام کر رہا ہے، یہودی کی نوکری کر لی ہے اپنے مرید کی بچیوں کی شادی کرانے کے لیے۔ تو جب یہ پھیلی آواز تو بادشاہ تک آواز گئی، تو بادشاہ نے
اشرفیوں سے تھیلی بھر دیے، لے کے چلے اور جا کر کے یہودی کو بولا کہ شیخ شرف الدین علیہ رحمۃ الرضوان کدھر ہے؟ کہا وہ کھیت میں گئے ہیں کام کرنے کے لیے، نوکر ہے تو نوکری کرے گا نا، میں نے تو نوکری کرنے کے لیے رکھا اس کو۔ شیخ شرف الدین کی بارگاہ میں پہنچے، کہنے لگے حضور یہ پیسے لیجئے، اشرفیوں سے بھرا ہوا یہ تھیلی ہے، یہ لیجئے، اور یہ بھی کنڈیشن لگا تھا کہ اگر آپ مجھے 3 دینار دے دو گے، جو اشرفیاں جو پیسے آپ کو دیے گئے ہیں، مثال کے طور پر جو 3 روپے میں نے دیے ہیں، وہ 3 روپے اگر آپ مجھے واپس کر دو گے تو آپ غلامی سے آزاد ہو جاؤ گے۔ تو ایسا آپ نے نہیں کیا، تو کہنے لگے کہ یہودی سے کہنے لگے ٹھیک ہے مجھے آدھے گھنٹے کی اجازت دو۔ آدھے گھنٹے کی اجازت ملی، اجازت ملنے کے بعد خانقاہ پہنچے، اور خانقاہ پہنچنے کے بعد اعلان کر دیا، آپ نے اعلان کر دیا کہ کن کن کی بچیوں کی شادی کرنا ہے، کون کون لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں، کن کن کی بچیوں کی شادی کرنی ہے۔ جن جن کی بچیوں کی شادی کرنی تھی سب نے ہاتھ اٹھایا کہ مجھے اپنی بچیوں کی شادی کرنی ہے۔ کتنی بچی ہے؟ 1 2 کتنی ہے؟ یعنی جو جتنی بتاتے تھے اتنی رقم ان کو دیتے تھے شادی کرنے کے لیے، ان کی بچیوں کی، لڑکیوں کی شادی کرنے کے لیے ان کو پیسے دیے، اور پھر دینے کے بعد چلے گئے۔ بادشاہ اس منظر کو دیکھ کر دنگ رہ گیا، کہا کہ حضور آپ نے تو عجیب معاملہ کر دیا، کہیں آپ کو جو پیسے ملے تھے اس کا اتنا پیسہ اس یہودی کو دے دیتے، اپنی غلامی سے آزاد ہو جاتے۔ تو کہنے لگے نہیں، میں نے غلامی قبول کی ہے، منظور کی ہے، اور میں نے ان کے شرطوں پر غلامی قبول کی ہے، تو مجھے وہ غلامی قبول ہی ہے، میں پیسے دے کر اس سے رہا نہیں ہونا چاہتا، اس سے میں آزاد نہیں ہونا چاہتا۔ جب یہ معلوم پڑا یہودی کو کہ بادشاہ نے اشرفیوں سے بھرا ہوا، پیسے سے بھرا ہوا تھیلی لا کر کے دیا ہے، لیکن پھر بھی وہ پیسے جو ہم سے لیے تھے 3 دینار، وہ پیسے ہمیں واپس نہیں لوٹایا، وہ چاہتا تو مجھے دے سکتا تھا لیکن نہیں، اس نے پیسے واپس نہیں کیے۔ وہ بات سننے کے بعد بھاگا اور بھاگ کر کے پہنچا کھیت میں جہاں چارہ کاٹ رہا تھا، شیخ شرف الدین علیہ رحمہ چارہ کاٹ رہے تھے، وہاں پر پہنچا۔ یہودی بولا حضور چارہ بعد میں کاٹ لینا، کفر کے اندھیرے سے پہلے مجھے نکال دو، چارہ آپ بعد میں کاٹ لینا، لیکن کفر کے اندھیرے میں جو میں پھنسا ہوں نا اس سے پہلے مجھے نکال دو۔ یعنی کلمہ توحید پڑھاؤ، اسلام قبول کراؤ، مذہب اسلام کے دامن سے جڑنا چاہتا ہو۔ کہنے لگے کہ جب شیخ شرف الدین، جب تمہارا اخلاق یہ ہے، کردار یہ ہے، تو تمہارے نبی کا اخلاق کیا ہوگا، تمہارے نبی کا کردار کیا ہوگا؟ وہ کلمہ توحید پڑھ کر کے دامن اسلام سے جڑ جاتا ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ایسا نہیں کہ تم مجھے 50 روپے دو تو میں تم کو بغل میں بٹھا لوں، واہ کیا بات ہے، بہت اچھی، تمہاری تعریف کروں نا، کبھی نہیں، غلط ہے یہ جو غلط ہے اس کو ڈنکے کی چوٹ پر میں اس کو غلط ہی بولتا ہوں، صحیح نہیں بولتا، کبھی نہ بولوں گا، وہ غلط ہے تو غلط ہے۔ اگر کوئی غریب آدمی نہیں دے سکتا، تمہارے پاس مسافہ کرنے کے لیے پیر صاحبوں کی عادت بن گئی نا کہ جن کے جو دے سکتا ہے تو ان کو قریب میں بٹھاؤ، اور جو نہیں دے سکتا وظیفے میں لگا دو، پیچھے بٹھاؤ، وہ پیر ہے کہ پیر ہے؟ ارے وہ خود تو جہنم میں جائے گا۔ ارے تم کو ڈرنے کی ضرورت ہے، فتویٰ میں دے رہا ہوں، ذمہ داری میری جائے گی، پوچھا مجھ سے جائے گا قیامت میں، تم سے نہیں، کیونکہ جو فتویٰ لگاتا نا اس کو ہی پوچھا جائے گا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ میں فتویٰ لگا رہا ہوں، ڈرو مت، ایسے پاکھنڈی جہنم میں جائیں گے، جہنم اس کا مقدر ہے، جائے گا جہنم میں، لیکن ان پاکھنڈیوں کی پاکھنڈ میں کوئی شریک رہتا ہے تو وہ بھی جہنم میں جائے گا، سمجھے؟ ایسا نہیں، غلط چیزوں میں شامل مت رہو، غلط کو غلط کہو چاہے تمہارا زمانہ خلاف ہو جائے، سمجھ میں آ رہی؟ تو اوریجنل لوگ چلے گئے، اور ان ڈپلیکیٹ کی وجہ سے، ان پاکھنڈیوں کی وجہ سے جو صحیح معنوں میں بزرگان دین ہے ان سے ہم منحرف ہو رہے ہیں، ان کی حقیقت ہمارے دل میں، ان کی عظمت اتر ہی نہیں رہی۔ آل رسول آ رہے
لیکن ہم ان آل رسول کی تعظیم نہیں کر پاتے. ان پاکھنڈیوں نے ان کی عظمت کو کھا دیا، برباد کر دیا. اس لیے ان کی ہمیں عظمت معلوم ہونی چاہیے. جو صحیح ہیں جیلانی میں آئے، ان کے قدموں سے واسطہ رکھو، ان سے رابطہ رکھو، ان کے قدموں سے ناطہ رکھو. تم یہاں بھی کامیاب، وہاں بھی کامیاب.